والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ ایمان بالرسل، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہر صاحب ایمان شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے۔ حدیث جبریل جس میں ایمان کے 6 رکن بیان کیے گئے، 6 ارکان بیان کیے گئے، ان میں سے ایک رکن وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے کسی ایک کا انکار یا سب کا انکار یہ صریح کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ اس کے درمیان راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ جو لوگ بعض انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے کافر لوگ ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس لیے نبی اور رسول بھیجے گئے؟ اللہ تعالی وہ حکیم ذات ہے، کمال حکمت والی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے اس کائنات کو بمقصد پیدا کیا ہے، تو لوگوں کو ان کی پیدائش کے مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے نبی اور رسول بھیجے۔ لوگوں کو ان کی پیدائش کے مقصد سے کہ کس لیے انہیں پیدا کیا گیا، ان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کی پختہ تصدیق کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی دنیا اور آخرت کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، اور اس امر کی بھی تصدیق کرنا کہ انہوں نے وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچانے کا حکم دیا تھا اپنی اپنی امت تک پہنچا دی ہیں، اور وہ اپنی اپنی امت کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ ہمارے لیے ان انبیاء اور رسل پر جن کا نام لے کر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے، اور جن کا نام نہیں لیا گیا ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا واجب ہے۔ انبیاء اور رسل کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسول ان کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض رسول ان کے حالات ہم نے آپ کے لیے بیان ہی نہیں کیے۔ تو انبیاء اور رسول کی مکمل تعداد اور ان کے نام اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسالت کا موضوع اور مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسولا مبشرین و منذرین، کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت والے راستے کو اختیار کرتے ہیں یہ انہیں خوشخبری دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ انہیں ڈراتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ تو انبیاء اور رسول بھیجنے کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، ایک اللہ کی عبادت پر لگانا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے بچانا، یہ بنیادی مقصد ہے نبوت و رسالت کا۔ یہ ایک بنیادی مشن ہے جو انبیاء اور رسول کو دے کر بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچائیں۔ نبوت و رسالت یہ ایک وہابی چیز ہے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبوت و رسالت یہ اللہ کی طرف سے وہب ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی شخص عمل کر کے نبوت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی یہ کسبی نہیں ہے کہ انسان عمل کر کے نبوت کے درجے تک پہنچ جائے، نبوت پر فائز ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے وہب ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ رسالت کے لیے چنتا ہے۔ تو نبوت و رسالت یہ اللہ کی طرف سے وہب ہوتی ہے، یہ کسبی نہیں ہے، بندہ عمل کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ انبیاء اور رسول کی بعض صفات جو ہر نبی اور رسول میں ہوتی ہیں: صداقت، ہر نبی اس میں صداقت ہوتی ہے، سچائی،
شرح عقیدہ طحاویہ وغیرہ میں یہ بات موجود ہے کہ نبوت کا دعویٰ دو میں سے ایک شخص کرتا ہے، یا تو اصدق الصادقین جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یا اکذب الکاذبین جو سب سے جھوٹا شخص ہوتا ہے، سب سے بڑا جھوٹا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جسے نبوت کے لیے چنتے ہیں وہ اصدق الصادقین ہوتا ہے، سب سے بڑا سچا انسان ہوتا ہے، اور جسے اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے نہ چنا ہو اور پھر وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دے، یہ اکذب الکاذبین سب سے بڑا جھوٹا شخص ہوتا ہے۔ اور لوگ معاشرے میں رہتے ہوئے دونوں طرح کے لوگوں میں فرق کر لیتے ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو نبوت کا دعویٰ یا تو اصدق الصادقین سب سے سچا شخص کرتا ہے جو واقعی اللہ کا نبی ہوتا ہے، یا اکذب الکاذبین جو سب سے جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ کرتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان فرق ہر شخص پہچان لیتا ہے، ہر شخص کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اصدق الصادقین ہے، یہ اکذب الکاذبین ہے، سوائے اجہل الجاہلین کے کہ جو پلے درجے کا جاہل شخص ہو وہ دونوں کے درمیان فرق نہیں پہچان سکتا، دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی اور رسول ہر ایک میں انتہا درجے کی صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، امانت۔ سب نبی اور رسول امانت دار ہوتے ہیں، پوری امانت داری سے وہ اپنے فریضہ کو سر انجام دیتے ہیں۔ ہر نبی اور رسول ذہین اور فطین ہوتا ہے، اور ہر نبی اور رسول کے ذمہ دین کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ اس فریضے کو بخوبی سے انجام دیتے ہیں، ہر بات کو وہ اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں، کوئی بات اپنی امت سے چھپا کر نہیں رکھتے۔ انبیاء کے درجات، بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، اور سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو بعض انبیاء بعض سے افضل ہے۔ اور جس حدیث میں انبیاء کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے روکا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عصبیت کی وجہ سے یا کسی نبی کی تنقیص کرتے ہوئے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے، عصبیت کی وجہ سے یا کسی نبی کی تنقیص کرتے ہوئے، توہین کرتے ہوئے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے۔ باقی فی الواقع وہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ انبیاء اور رسل میں جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ باقی انبیاء اور رسل کی نسبت افضل ہیں۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ احزاب کی ایک آیت میں ان کا ذکر موجود ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جو باقی انبیاء اور رسل کی نسبت افضل ہیں، اور ان میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عصمت انبیاء، اللہ تعالی انبیاء اور رسل کو فحش اور گھٹیا قسم کے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے، اور بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے. رذیل حرکات سے، گھٹیا کاموں سے، فحش قسم کے کاموں سے، بڑے گناہوں سے اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو محفوظ رکھتا ہے. وحی کی صورتیں، کس کس صورت میں وحی آتی ہے؟ 3 صورتوں کا ذکر اس ایک آیت میں ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ اللہ تعالیٰ جب بشر سے کلام کرتا ہے یا تو وحی کے ذریعے کرتا ہے. یہاں وحی سے مراد القاء اور الہام ہے، یعنی القاء کر کے اس کے دل میں بات ڈال کر الہام کے ذریعے، یا پھر حجاب کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، یا پھر قاصد کے ذریعے سے رسول بھیج کر یعنی فرشتہ بھیج کر اللہ رب العزت بشر سے کلام کرتا ہے. تو 3 وحی کی 3 صورتوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے. اور چوتھی صورت خواب ہے کہ نبی اور رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے متعلق خواب آیا تھا کہ وہ انہیں ذبح کر رہے تھے. تو یہ وحی کی 4 صورتیں ہیں. یہ نبوت و رسالت اور انبیاء و رسول کے متعلق چند ابتدائی باتیں تھیں. اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں وہ پہلا شخص ہوں کہ قیامت کے دن جس سے زمین شق ہوگی، یعنی سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلے سفارش کروں گا. وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ نام ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. وَأَنَا أَحْمَد، میں احمد ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا. الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ
کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے بعد اکٹھا کیا جائے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم پر کیا واجب ہے، ہمارا واجب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تائید کی اور انہوں نے اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، جو دین آپ کو دے کر بھیجا گیا اس دین کی پیروی کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمارا واجب یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی تائید کریں، آپ کی مدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کرنے کا مطلب جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس دین کو پھیلائیں، عام کریں، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کریں، اس دین والوں کے لیے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو ختم کریں، ان کے مسائل حل کریں۔ تو آپ کی نصرت اور تائید کا مطلب آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا، آپ پر جو شریعت اتاری گئی، اس دین کو عام کیا جائے اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ اسی طرح سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی ہم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، سب لوگوں سے۔ جب تک کوئی شخص سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگتا، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اہل سنہ والجماع مخلوق میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہی ہے کہ اہل سنہ فعل اور ترک دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فعل، اہل سنہ والجماع وہ کام کرتے ہیں، اور جس کا سبب ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہ کیا ہو، اہل سنہ والجماع وہ کام نہیں کرتے۔ فعل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور ترک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔
اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اس کا استلام ہے، حجر اسود اسے بوسہ دیا جائے، اگر استلام ممکن ہو تو استلام کیا جائے یا ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، لیکن جو بیت اللہ کے دوسرے دو کنارے ہیں ان کے متعلق ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ فعل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہیں، جو آپ نے کیا وہ کرتے ہیں، اور ترک میں بھی آپ کی اقتداء کرتے ہیں، جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ہی ایک صورت ہے کہ اہل سنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کو ہر ایک سے مقدم سمجھتے ہیں، ہر ایک کے قول اور عمل سے مقدم سمجھتے ہیں۔ کسی کے قول یا فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل سے مقدم نہیں کرتے۔ کسی کے قول یا فعل کو خواہ وہ کوئی بھی ہو، کس ہی درجے پر فائز ہو، کتنی ہی اعلیٰ شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے قول یا فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پر مقدم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو عقل اور قیاس سے مقدم سمجھتے ہیں۔ ایک طرف قیاس ہو یا کسی کی عقل ہو اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم سمجھتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر یا قیاس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد نہیں کرتے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک کے لیے رہنما ہیں۔ ان سے قرآن مجید کی تفسیر بھی ہوتی ہے اور مستقل شریعت کے احکام بھی ثابت ہوتے ہیں، اور جو حدیث اصول حدیث کی روح سے صحیح ثابت ہو، خواہ وہ متواتر ہو یا خبر واحد ہو، اہل سنہ والجماعہ اس سے ہر طرح کے مسائل ثابت کرتے ہیں، اس سے عقیدہ بھی ثابت کرتے ہیں اور احکام بھی ثابت کرتے ہیں، سنت اور مستحب بھی ثابت کرتے ہیں، فرض اور واجب بھی ثابت کرتے ہیں۔ ان مسائل میں اہل سنہ والجماعہ متواتر اور اخبار احاد میں فرق نہیں کرتے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر میں اور کل قیامت کے دن سوال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہوگا، کیونکہ ہمیں حکم اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں حکم اللہ کی اطاعت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دیا گیا ہے، ہمیں حکم وحی کی پیروی کا دیا گیا ہے،
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ اور اگر کسی شخص کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا علم نہ ہو اہل علم سے اس کا سوال کر لو۔ آدمی کو یا تو مسئلے کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر علم ہے تو اس کے مطابق عمل کرے، اگر نہیں ہے علم تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر اہل علم سے سوال کر لو۔ اصل مقصد وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جو جانتا نہ ہو، جسے علم نہ ہو، اسے حکم سوال کا ہے کہ وہ سوال کر لے اور اہل علم سے سوال کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔ لیکن اگر کسی موقع پر کسی بات یا فتویٰ یا قول یا عمل وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو، کسی کی بات، فتویٰ، قول یا عمل وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو، وہاں اسے ترک کرنا واجب ہوگا اور کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہوگی۔ کتاب و سنت کی موجودگی میں کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی شخص کسی کے قول کو قبول کرتا ہے یا کسی کے فتویٰ کو قبول کرتا ہے یا کسی کی رائے کو لیتا ہے، یہ وہ مذموم تقلید ہے جس کی اہل السنہ والجماعہ ہمیشہ سے مخالفت کرتے ہیں اور جس کی مذمت کرتے ہیں، کہ انسان وہ بات، وہ رائے، وہ فتویٰ لے جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ قبول قولی ینافی الکتاب او السنہ، مذموم تقلید وہ ہے کہ جب انسان کتاب و سنت کے منافی بات اس کو قبول کرے، کتاب و سنت کے خلاف کسی امام کی رائے، اس کے فتویٰ کو، اس کے قول کو لے لے۔ اہل السنہ والجماعہ کسی بھی مسئلہ میں تمام نصوص ثابتہ کو سامنے رکھتے ہیں اور کوئی ایسا قول اختیار نہیں کرتے جس سے بعض نصوص رد ہو جائیں۔ کسی بھی مسئلہ میں جتنی نصوص کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں، اہل السنہ والجماعہ سب کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اہل بدع کا طریقہ ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں بعض نصوص کو لے لیتے ہیں اور بعض کو رد کرتے ہیں یا ان پر عمل سے محروم رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے واقعی تعظیم کرنے والے اہل السنہ والجماعہ ہی ہیں، لیکن اہل السنہ والجماعہ تعظیم میں بھی غلو سے اجتناب کرتے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کر واقعی اور حقیقی تعظیم وہ اہل السنہ والجماعہ ہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بھی غلو سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے
لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ تو اہل سنہ والجماعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن تعظیم میں غلو سے اجتناب کرتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا حقیقی معبود ایک ہی ہے۔ دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اور کئی ایک احادیث میں بھی صراحتاً یہ الفاظ ذکر ہیں کہ میں ایک تم جیسا بشر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول قرار دو۔ اہل سنہ والجماعہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک بشر کی جو حاجات ہیں، ایک بشر کی جو حاجات ہیں وہ آپ کو بھی پیش آتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی ہیں۔ آپ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر رکھے تھے۔ تو جو ایک بشر انسان کی حاجات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتی تھی، اور ایک بشر کو جو عوارض پیش آتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آتے تھے۔ جیسے ایک بشر بیمار ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان بشر بھول جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات بھول جاتے ہیں۔ صحیحین وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، کہ میں بھی ایک بشر ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ اور جیسے ایک عام انسان بشر پر جادو ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کا اثر دنیاوی معاملات تک، بعض دنیاوی معاملات تک محدود تھا۔ تبلیغ والا جو پہلو ہے، نبوت و رسالت والا جو پہلو ہے، وہ اس جادو سے متاثر نہیں ہوا، تبلیغ پر اثر نہیں پڑا اس جادو کا۔ بہرکیف جس طرح ایک بشر کو عوارض پیش آتے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر وہ عوارض پیش آتے تھے۔
اہل سنہ والجماع صرف اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. البتہ وحی کے ذریعے جو آپ کو بتا دیا جاتا اس کا آپ کو علم ہوتا تھا. بہت ساری چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں، قبر کے معاملات، قبر میں کیا ہوگا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور آپ نے اپنی امت کو بتایا اور ہمیں معلوم ہوا. قیامت قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا، جنت جہنم کا تعارف، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. یہ سب چیزیں ہم سے غائب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا اور آپ نے یہ باتیں اپنی امت کو بتائیں اور ہمیں معلوم ہوئی. تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی جائے اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. اصل اختلاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ آپ کو ما کانا و ما یکونو کا علم تھا، کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا ایک ایک ذرے کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کوئی چیز آپ کے علم سے باہر نہیں تھی. یہ بات درست نہیں ہے. ایسا علم صرف اللہ کی خاصیت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا علم ثابت کیا جائے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسے صفت علم میں شریک بنایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، تکلیف نہ پہنچتی. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. اور اس کے 20 دلائل ہیں کتاب و سنت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایسا علم نہیں ہے کہ اس علم سے کوئی چیز باہر نہ ہو. یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے. اور اس آیت سے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے. بعض لوگ آپ کو مختار کل سمجھتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس ایسے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا اختیار بھی نہیں تھا. آپ اپنی ذات کے متعلق نفع نقصان کے مالک نہیں تھے. جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ باقیوں کا نفع نقصان کا کیا مالک ہوگا، اور اسے باقیوں کے متعلق کیا اختیار ہوگا. تو اہل سنہ والجماع یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختار کل نہیں تھے. اہل سنہ والجماع یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بشر انسان ایک وقت میں ایک جگہ ہوتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی
ایک وقت میں ایک جگہ ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک جگہ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر کہنا باطل نظریہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر اور ناظر کہنا یہ باطل نظریہ ہے. اس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر بعض لوگ وفات کے بعد بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. یہ اس سے بڑی خرابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں حاضر و ناظر ماننا یہ درست نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو حاضر و ناظر مانتا ہے ہر جگہ پر، تو یہ اس سے بڑی خرابی ہے. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رازق سمجھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ معروف نعت آپ نے سنی ہوگی، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تو رزق کی نسبت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے. اہل سنہ والجماعہ صرف اللہ رب العزت کو رازق اور رزاق سمجھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات اور ہستی نہیں جو رازق ہو، رزاق ہو، جس کے پاس رزق کا اختیار ہو، جس کی طرف اس صفت کی نسبت کی جا سکے. اللہ کے علاوہ کسی کو رازق قرار دینا، رزاق قرار دینا، کسی کی طرف رزق کی نسبت کرنا، یہ شرک ہے. بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدیر اور توفیق کا مالک سمجھتے ہیں کہ تقدیر اور توفیق کا اختیار آپ کے پاس ہے. یہ مشہور نعت آپ نے سنی ہوگی، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ بھی شرک ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. توفیق، کسی کو توفیق دینا، یہ اللہ کا اختیار ہے. تقدیر اللہ کا اختیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض خاص چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. اہل سنہ والجماعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا. اہل سنہ والجماعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اہل سنہ والجماعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. پیچھے دیکھنے کا مطلب یعنی جس طرح نماز پڑھا رہے ہیں تو رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے، لیکن جو پیچھے لوگ موجود ہیں قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود جو پیچھے والے لوگ ہیں انہیں بھی آپ دیکھ لیتے تھے. پیچھے کی طرف سے سر کو پیچھے کیے بغیر، نظریں گھمائے بغیر ان کو دیکھ لیتے تھے.
احادیث میں اس کا ذکر ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا، مسلسل روزہ رکھنے سے، تو اس موقع پر کہا انی اطعم و اسقا، کہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اہل السنہ والجماعہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ذات تھی، آپ کے اعضاء بابرکت تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن بعض لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو بھی پاک قرار دیتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کیا کرتے تھے، استنجا کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ